اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا سحری کرنا سنت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا، اللہ رب العزت عز و جل کے کروڑ خواہ کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں روزے جیسی عظیم الشان نعمت عنایت عطا فرمائی اور ساتھ ہی قوت کے لیے سحری کی نہ صرف اجازت مرحمت فرمائی بلکہ اس میں ہمارے لیے ڈھیروں ثواب آخرت بھی رکھ دی۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ کبھی سحری کرنے سے رہ جاتے ہیں تو فخریہ یوں کہتے سنائی دیتے ہیں، ہم نے تو آج بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ فخر کا موقع ہرگز نہیں۔ سحری کی سنت چھوٹنے پر تو افسوس ہونا چاہیے کہ افسوس تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظیم سنت چھوٹ گئی۔ حضرت سیدنا شیخ اشرف الدین فرماتے ہیں، اللہ رب العزت عز و جل نے مجھے اپنی رحمت سے اتنی طاقت بخشی ہے کہ میں بغیر کھائے پیے اور بغیر ساز و سامان کے بھی اپنی زندگی گزار سکتا ہوں، مگر چونکہ یہ امور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اس لیے میں ان سے بچتا ہوں۔ میرے نزدیک سنت کی پیروی 1000 مہینے کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ بہرحال تمام تر اعمال کا حسن و جمال اتباع سنت محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پہنا ہے۔ ابتداً روزہ رکھنے والے کو غروب آفتاب کے بعد صرف اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت تھی جب تک وہ سو نہ جائے، اگر سو گیا تو اب بیدار ہو کر کھانا پینا ممنوع تھا، مگر رب کریم عز و جل اپنے پیارے بندوں پر احسان عظیم فرماتے ہوئے سحری کی اجازت مرحمت فرما دی۔ اس کا سبب بیان کرتے ہوئے مراد آبادی علیہ رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا سرما بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بحالت روزہ اپنی زمین میں دن بھر کام کر کے شام کو گھر آئے، اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کھانا لاؤ، مگر وہ پکانے میں مصروف ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تھکے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی۔ کھانا تیار کر کے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جگایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان دنوں غروب آفتاب کے بعد سو جانے والے کے لیے کھانا پینا ممنوع ہو جاتا تھا۔ چنانچہ کھائے پیے بغیر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے دن بھی روزہ رکھ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کمزوری کے سبب بے ہوش ہو گئے تو ان کے حق میں سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 187 یعنی 187 نازل ہوئی۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پو پھٹ کر، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ اس آیت مقدسہ میں رات کو سیاہ ڈورے سے اور صبح صادق کو سفید ڈورے سے تشبیہ دی گئی۔ معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے رمضان المبارک کی راتوں میں کھانا پینا یعنی جائز قرار دے دیا گیا۔ تو ناظرین، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ روزے کا اذان فجر سے کوئی تعلق نہیں، یعنی فجر کی اذان کے دوران کھانے پینے کا کوئی جواز ہی نہیں۔ اذان ہو یا نہ ہو، آپ تک آواز پہنچے یا نہ پہنچے، صبح صادق سے پہلے آپ کو کھانا پینا بند کرنا ہوگا۔ سنت کے 3 حروف کی نسبت سے سحری کے 3 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو اور دن یعنی دوپہر کے وقت آرام کر کے رات کی عبادت کے لیے طاقت حاصل کرو۔ نمبر 2، 3 آدمی جتنا بھی کھا لیں ان سے کوئی حساب نہ ہوگا بشرط یہ کہ کھانا حلال ہو۔ نمبر 1، روزہ دار افطار کے وقت۔ نمبر 2، سحری کھانے والا۔ نمبر 3، مجاہد جو اللہ عز و جل کے راستے میں سرحد اسلام کی حفاظت کرے۔ نمبر 3، سحری پوری کی پوری برکت ہے، پس تم نہ چھوڑو، چاہے یہی ہو کہ تم پانی کا ایک گھونٹ پی لو۔ بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سحری کرنے والے پر۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا روزوں کے لیے سحری شرط ہے؟ مگر جان بوجھ کر سحری نہ کرنا مناسب نہیں کہ ایک عظیم سنت سے محرومی ہے، اور سحری میں خوب ڈٹ کر کھانا ہی ضروری نہیں
چند کھجوریں اور پانی ہی اگر بانیت سحری استعمال کر لیں جب بھی کافی ہوگا۔ کیا خالی کھجور اور پانی سے سحری ہو سکتی ہے؟ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سحری کے وقت مجھ سے فرمایا، میرا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے، مجھے کچھ کھلاؤ۔ تو میں نے کچھ کھجوریں اور ایک برتن میں پانی پیش کیا۔ کیا کھجور سے سحری کرنا سنت ہے؟ تو ناظرین، الحمدللہ الحمدللہ عز و جل، روزہ دار کے لیے ایک تو سحری کرنا بذات خود سنت اور کھجور سے سحری کرنا دوسری سنت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھجور سے سحری کرنے کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ سیدنا سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور بہترین سحری ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، کھجور مومن کی کیا ہی اچھی سحری ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سحری کا وقت کب ہوتا ہے؟ تو ناظرین، حنفیوں کے بہت بڑے عالم حضرت علامہ مولا علی قاری علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں، بعضوں کے نزدیک سحری کا وقت آدھی رات سے شروع ہو جاتا ہے۔ سحری میں تاخیر افضل ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ پیارے سرکار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں کو اللہ عز و جل محبوب رکھتا ہے۔ نمبر 1 افطار میں جلدی، نمبر 2 سحری میں تاخیر، نمبر 3 نماز کے قیام میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ اب سحری میں تاخیر سے کون سا وقت مراد ہے؟ تو ناظرین، سحری میں تاخیر کرنا مستحب ہے، مگر اتنی تاخیر بھی نہ کی جائے کہ صبح صادق کا شبہ ہونے لگے۔ یہاں ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، تاخیر سے مراد کون سا وقت ہے؟ تو ناظرین، حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں، اس سے مراد رات کا چھٹا حصہ ہے۔ پھر سوال ذہن میں ابھرا کہ رات کا چھٹا حصہ کیسے معلوم کیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک رات کہلاتی ہے۔ مثلا کسی دن 7 بجے شام کو سورج غروب ہوا اور پھر 4 بجے صبح صادق ہوئی۔ اس طرح غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک جو 9 گھنٹے کا وقفہ گزرا وہ رات کہلاتا ہے۔ اب رات کے ان 9 گھنٹوں کے برابر 6 حصے کر دیجئے، ہر حصہ 1.5 گھنٹے کا ہوا۔ اب رات کے آخری 1.5 گھنٹے یعنی 2:30 بجے تا 4 بجے کے دوران صبح صادق سے پہلے سحری کرنا تاخیر سے کرنا ہوا۔ صبح صادق سے پہلے سحری کرنا تاخیر سے کرنا ہوا۔ سحری و افطاری کا وقت روزانہ بدلتا رہتا ہے۔ بیان کیے ہوئے طریقے کے مطابق جب چاہیں رات کا چھٹا حصہ نکال سکتے ہیں۔ اگر رات سحری کر لی اور روزے کی نیت بھی کر لی تب بھی بقیہ رات کے دوران کھا پی سکتے ہیں، نئی نیت کی حاجت نہیں۔ اذان فجر نماز کے لیے ہے، نہ کہ روزہ بند کرنے کے لیے۔ بعض لوگ صبح صادق کے بعد فجر کی اذان کے دوران کھاتے پیتے رہتے ہیں اور بعض کان لگا کر سنتے ہیں کہ ابھی فلاں مسجد کی اذان ختم نہیں ہوئی، یا کہتے ہیں وہ سنو دور سے اذان کی آواز آ رہی ہے، اور یوں کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں۔ اگر کھاتے نہیں تو پانی پی کر اپنی اصطلاح میں روزہ بند کرتے ہیں۔ اس طرح روزہ بند تو کیا کریں گے، روزے کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اور یوں صبح صادق کے بعد کھا پی لینے کے سبب ان کا روزہ ہوتا ہی نہیں، اور سارا دن بھوک پیاس کے سوا کچھ ان کے ہاتھ آتا ہی نہیں۔ روزہ بند کرنے کا تعلق اذان فجر سے نہیں، صبح صادق سے پہلے کھانا پینا بند کرنا ضروری ہے، جیسا کہ آیت مقدسہ کے تحت گزرا ہے۔ اللہ عز و جل ہر مسلمان کو عقل سلیم عطا فرمائے اور صحیح اوقات کی معلومات کر کے روزہ، نماز وغیرہ عبادات درست بجا لانے کی توفیق مرمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کھانا پینا بند کر دیجئے۔ علم دین سے دوری کے سبب آج کل کافی لوگ اذان یا سائرن ہی پر سحری و افطاری کا دارومدار رکھتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو اذان فجر کے دوران ہی روزہ بند کرتے ہیں۔ اس عام غلطی کو دور کرنے کے لیے کیا ہی اچھا ہو
کہ رمضان المبارک میں روزانہ صبح صادق سے 3 منٹ پہلے ہر مسجد میں بلند آواز سے درود شریف پڑھا جائے۔ درود شریف کہنے کے بعد اس طرح 3 بار اعلان کر دیا جائے، اشکان رسول متوجہ ہوں، آج سحری کا آخری وقت مثلاً 4:12 ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، فوراً کھانا پینا بند کر دیجئے، اذان کا ہرگز انتظار نہ فرمائیے۔ اذان سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ ہر ایک کو یہ بات ذہن نشین کرنی ضروری ہے کہ اذان فجر صبح صادق کے بعد ہی دینی ہوتی ہے، اور وہ روزہ بند کرنے کے لیے نہیں بلکہ صرف نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ وما علیہ، دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔